بیٹے کی لالچ میں شریف کی 5 بیٹیاں ہو گئیں تو ایک دن اماں نے کہا کہ اس منحوس کو طلاق دے کر نکال دو، ہم بیٹیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو شریف نے بیوی کو طلاق دے دی، جبکہ وہ بہت پریشان تھی کہ بیٹیوں کو لے کر کہاں جائے گی۔ جب شریف نے دوسری شادی کی تو اسے بیٹا مل گیا اور کچھ عرصے بعد اسے بیوی اور بیٹے نے گھر اپنے نام لگوا کر اماں سمیت اسے اٹھا کر باہر پھینکا اور اب دونوں ماں بیٹا روڈ پر بھیک مانگنے لگے۔ تبھی ایک دن سڑک کنارے ایک لینڈ کروزر رکی تو دونوں بھیک مانگنے کے لیے بھاگے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اندر سے 5۔ مبارک و شریف، زچہ اور بچہ دونوں صحت مند ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اب جلدی سے مجھے میری نیک دے دو۔ دائی ماں نے سفید کمبل میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود شریف کے حوالے کیا تھا اور فوراً ہی اپنی نیک کا مطالبہ کیا تھا۔ شریف نے ننھے سے وجود پر نظر ڈالی تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی معصوم صورت سیدھی شریف کے دل میں اتر گئی تھی اور ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے دنیا کی ساری تھکن اور پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ ننھی سی پیشانی، بند آنکھیں اور ہلکی سی جنبش کرتی پلکیں اس کے دل کو نرم کر رہی تھیں، لیکن اسی لمحے اماں کی گرج دار آواز نے جیسے اس کے دل سے سارے جذبات نکال دیے۔ نیک وغیرہ بعد میں دیں گے، پہلے یہ بتاؤ لڑکا ہوا ہے کہ لڑکی؟ دائی نے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، لڑکی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی اماں نے اپنا سر پیٹ لیا اور چیخو پکار کرنے لگی، یا اللہ میں کیا کروں، ایک تو یہ بیٹی پر بیٹی پیدا کرتی جا رہی ہے، 5 بیٹیاں ہو گئی ہیں شریف کی، سوچو ان کو کیسے پالے گا اور کیسے ان کی شادیاں کرے گا، کل کو دمادوں کے سامنے کیسے جھکے گا۔ بیٹیوں کے دکھ کبھی ختم نہیں ہوتے، ساری زندگی میکے سے لیتی رہتی ہیں اور ماں باپ کے سر الگ جھکاتی ہیں۔ دائی نے ہمت کر کے کہا، اللہ نیک نصیب کرے، بیٹیاں بھی والدین کا سر فخر سے بلند کرتی ہیں، آپ اپنی بچیوں کے نیک ہونے کی دعائیں کریں، انشاءاللہ آپ کا سر کبھی نہیں جھکے گا۔ اماں نے اس کی بات کو حقارت سے رد کر دیا، ارے بچیاں نیک ہوں تب بھی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ داماد شریف ملیں گے، اور اگر داماد ہی خراب نکلے آئے تو وہ بیٹیوں کے ذریعے ہمیں تنگ نہیں کریں گے کیا؟ اماں کی باتیں سن کر شریف کے دل سے بھی اس ننھی سی صورت کے لیے ساری محبت ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ جو دل ابھی چند لمحے پہلے پگھل رہا تھا وہ اب پتھر بن گیا تھا۔ اس نے بے دلی سے بچی کو ماں کے پہلو میں رکھ دیا، جیب سے پیسے نکال کر دائی کے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگا، بیٹا ہوتا تو تجھے دل کھول کر دیتے، مگر بیٹی ہوئی ہے، اس لیے جو ملا ہے اسی پر صبر شکر کر کے یہاں سے چلی جا، اور کل آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریف کا ایسا رویہ دیکھ کر فاطمہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بے حد کمزور تھی، مگر اس کے دل پر جو بوجھ تھا وہ جسمانی کمزوری سے کئی زیادہ تھا۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، وہ شریف کو یہ بات نہیں سمجھا سکتی تھی کہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں سب خدا کی دین ہوتے ہیں۔ خدا جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اگر بیٹی کی جگہ خدا بیٹا دے دیتا اور وہ عیب والا ہوتا تو کیا شریف کچھ کر لیتا؟ اور اگر تیسری جنس پیدا ہو جاتی تب بھی تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا ہر لفظ شریف الٹا لے لے گا، اسی لیے وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ ابھی ابھی اس کی ڈلیوری ہوئی تھی، اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی، سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ یہ اس کی 5ویں اولاد تھی اور پہلے 4 بچوں کے وقت بھی اسے کھانے پینے کو کچھ خاص نہیں دیا گیا تھا۔ اس بار بھی اسے کوئی امید نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے لیے اس وقت سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ اس حالت میں اس ننھی سی بچی کو کیسے سنبھالے گی، اس کی ذمہ داری کیسے پوری کرے گی، جبکہ خود اس کے پاس نہ طاقت تھی اور نہ سہارا۔ گھر کا ماحول دن بدن بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ اماں کے طعنے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے، ہر بات میں وہ فاطمہ کو قصوروار ٹھہراتی تھیں۔ کبھی کہتی تمہاری وجہ سے ہمارا نصیب خراب ہو گیا ہے، اور کبھی کہتی تم نے ہمارے گھر کو بیٹیوں سے بھر دیا ہے۔ فاطمہ خاموشی سے سب سنتی رہتی،
اس کے پاس جواب دینے کی ہمت بھی نہیں تھی اور حق بھی نہیں تھا۔ 4-5 دن گزر گئے مگر شریف کا موڈ ویسے ہی بگڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بھی فاطمہ کا حال پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی اس نے اپنی نومولود بیٹی کو دوبارہ دیکھا تھا۔ وہ جیسے اس وجود کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ اجنبی بن گیا تھا۔ دوسری طرف چاروں بڑی بیٹیاں اپنی چھوٹی بہن کے آنے پر بے حد خوش تھیں۔ وہ بار بار اس کے پاس آتیں، اسے پیار سے دیکھتیں، اس کے ننھے ہاتھوں کو چھوتیں اور مسکراتیں۔ ان کے چہروں پر جھلکنے والی خوشی فاطمہ کے دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ اسے احساس ہوتا تھا کہ معصوم بچے تو فرق نہیں کرتے، ان کے لیے بہن ہو یا بھائی سب برابر ہوتے ہیں، مگر بڑوں کے دلوں میں یہ فرق کیوں آ جاتا ہے؟ فاطمہ نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو یہی سکھایا تھا کہ وہ بھائی کے لیے دعا کریں۔ اس نے خود بھی ہر بار یہی دعا کی تھی کہ اسے بیٹا نصیب ہو تاکہ اس کا گھر بچ جائے، مگر آج جب وہ اپنی ننھی بیٹی کو دیکھتی تو اس کا دل اس کے لیے محبت سے بھر جاتا۔ وہ سوچتی کہ یہ بھی تو میری ہی اولاد ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ اسے دنیا میں آتے ہی نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تو فاطمہ اپنی بچی کو سینے سے لگا کر دیر تک روتی رہتی۔ وہ اس کے نرم گالوں کو چومتی اور دل ہی دل میں اس سے معافی مانگتی کہ وہ اسے وہ محبت اور تحفظ نہیں دے پا رہی جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ اللہ سے دعا کرتی کہ یا رب شریف کا دل نرم کر دے، اس کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے محبت ڈال دے، مگر فاطمہ کی دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اماں کی روزانہ کی باتوں نے شریف کے دل میں زہر بھر دیا تھا۔ وہ ہر وقت فاطمہ اور اس کی بیٹیوں کے خلاف باتیں کرتی رہتی تھیں۔ وہ شریف کو یہ باور کرواتی تھیں کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے اور اس کی ساری محنت بیٹیوں پر ضائع ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ شریف بھی انہی باتوں پر یقین کرنے لگا تھا۔ اب وہ فاطمہ سے دور رہنے لگا تھا۔ اس کی نظروں میں فاطمہ کی کوئی قدر نہیں رہی تھی۔ وہ اسے ایک بوجھ سمجھنے لگا تھا اور اس کی بیٹیوں کو بھی۔ فاطمہ یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی، مگر اس کے پاس صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بچیوں کو دیکھتی اور دل میں ایک عزم پیدا کرتی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑے گی، وہ انہیں ہر ممکن محبت دے گی، وہ انہیں یہ احساس نہیں ہونے دے گی کہ وہ کسی سے کم ہیں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے پاس نہ وسائل تھے اور نہ سہارا۔ گھر کے اس گھٹن زدہ ماحول میں ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ اماں کے طعنے، شریف کی بے رخی اور معاشرے کا خوف فاطمہ کے لیے کیسا بوجھ بن چکے تھے جسے وہ اکیلے اٹھا رہی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود اس کے دل کے کسی کونے میں ایک امید ابھی بھی زندہ تھی کہ شاید ایک دن سب ٹھیک ہو جائے۔ شاید ایک دن شریف اپنی بیٹی کو گلے لگا لے، شاید ایک دن اس گھر میں بھی خوشی آ جائے۔ اماں کی باتوں کا زہر آہستہ آہستہ شریف کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ پہلے ہی بیٹیوں کی پیدائش سے بد دل ہو چکا تھا اور اب اماں ہر روز اس کے کان بھرتی رہتی تھیں۔ وہ اسے طرح طرح کے خدشات میں مبتلا کرتی تھیں۔ کبھی کہتی کہ بیٹیاں بڑی ہو کر بوجھ بن جائیں گی، کبھی کہتی کہ کل کو ان کی شادیاں کرتے کرتے تم سڑک پر آ جاؤ گے، کبھی یہ ڈر دلاتی کہ داماد تمہاری عزت خاک میں ملا دیں گے۔ شریف جو پہلے ہی کمزور دل کا مالک تھا ان باتوں کو سچ ماننے لگا۔ ایک دن اماں نے موقع دیکھ کر صاف صاف کہہ دیا کہ اس منحوس عورت کو طلاق دے دو، ہم اتنی بیٹیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تمہاری زندگی ابھی پڑی ہے، دوسری شادی کرو گے تو اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ شریف کچھ دیر خاموش رہا مگر اس کے ذہن میں اماں کی ساری باتیں گونجنے لگیں۔ اس نے ایک نظر کمرے میں بیٹھی فاطمہ اور اس کے گرد بیٹھی اپنی معصوم بیٹیوں پر ڈالی۔ وہ سب اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں مگر اس کا دل پتھر بن چکا تھا۔ اسی دن اس نے فاطمہ کو طلاق دے دی۔ فاطمہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں ان بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ مگر شریف کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اماں بھی خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہیں جیسے انہیں اسی لمحے کا انتظار تھا۔ فاطمہ اپنی 5 بچیوں کو لے کر گھر سے نکل گئی۔ اس کے پاس نہ رہنے کو جگہ تھی اور نہ کھانے کو کچھ۔ وہ کبھی ایک دروازے پر جاتی تو کبھی دوسرے دروازے پر۔
لوگ ترس کھا کر کبھی کچھ دے دیتے اور کبھی خالی ہاتھ لوٹا دیتے۔ اس کی بیٹیاں بھوک سے بلبلاتیں تو اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وہ خود بھوکی رہتی مگر جو تھوڑا بہت ملتا وہ بچیوں کو کھلا دیتی۔ دن گزرتے گئے اور فاطمہ کی زندگی ایک کڑی آزمائش بن گئی۔ وہ کبھی کسی کے گھر کام کرتی اور کبھی سڑک کنارے بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتی۔ اس کی بیٹیاں بھی آہستہ آہستہ حالات کو سمجھنے لگی تھیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی عمر میں ہی بڑی ہو گئی تھیں۔ ادھر اماں نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور شریف کی دوسری شادی کروا دی۔ نئی دلہن خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی۔ اماں ہر وقت اس کے گرد گھومتی رہتیں اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتیں۔ شریف بھی اس بار بہت خوش تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اس کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اماں تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گئی تھیں۔ وہ ہر آنے جانے والے کو مٹھائیاں بانٹتیں اور کہتیں کہ دیکھا میرا فیصلہ صحیح تھا۔ اگر وہ پہلی والی منحوس عورت گھر میں رہتی تو ہمیں کبھی بیٹا نصیب نہ ہوتا۔ شریف بھی اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر فخر محسوس کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچہ بڑا ہونے لگا۔ اماں اور شریف نے اس کی ہر خواہش پوری کی۔ اسے حد سے زیادہ لاڈ پیار دیا گیا۔ اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی گئی، مگر یہی لاڈ پیار اس کے لیے زہر بن گیا۔ وہ بچپن سے ہی ضدی اور بدتمیز ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کے انداز بدلنے لگے۔ وہ اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کرتا اور اپنی دادی کو بھی خاطر میں نہ لاتا۔ شریف کو کبھی کبھی احساس ہوتا کہ شاید اس نے اپنی پہلی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک دن اس کے بیٹے نے چالاکی سے سارا مکان اپنے نام کروا لیا۔ شریف کو اس بات کا علم بھی نہ ہوا۔ جب کاغذات اس کے سامنے آئے تو وہ حیران رہ گیا، مگر تب تک سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ چند دن بعد ہی اس کے بیٹے نے اپنا اصلی رنگ دکھایا تھا۔ شریف کی بیوی اور بیٹے نے مل کر اسے گھر کے کاغذات پر دستخط کروا لیے، اور یہ سب کچھ دھوکے سے کیا تھا، جس کے بارے میں شریف کو علم بھی نہ ہو سکا۔ جیسے ہی گھر اس کے نام ہوا تو اس کے رویے میں مزید تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ جو پہلے کبھی کبھار شریف کو عزت سے مخاطب کر لیا کرتا تھا، اب بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ بیوی تھی تو وہ بھی شریف کی بات نہیں سنتی تھی۔ کہتی تھی کہ تمہاری پہلی بیوی کے برابر نہیں ہوں کہ تمہاری ہر بات سنوں۔ بیٹا پیدا کیا ہے، یہ کوئی عام کام نہیں اور نہ ہی ہر عورت کرتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تمہاری پہلی بیوی بھی کر دیتی، اس لیے تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ ماں کی شے پا کر بیٹا اور بھی بگڑ گیا تھا۔ اس نے شریف اور اماں سے بدتمیزی شروع کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ اب یہ گھر میرا ہے اور تم دونوں یہاں بوجھ ہو۔ شریف نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے ایک نہ سنی۔ آخر کار ایک دن اس نے دونوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس دن شریف کو پتا چلا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا سامان کر چکا تھا۔ گھر کے کاغذات پر دستخط کر دیے تھے اور اسے پتہ تک نہیں چلا تھا۔ بیٹے کے گھر سے نکالنے کے بعد اماں اور شریف سڑک پر آ گئے۔ وہی شریف جو کبھی اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا تھا، آج خود بوجھ بن چکا تھا۔ اماں جو کبھی بہو کو تانے دیتی تھیں، آج خود بے آسرا کھڑی تھیں۔ وہ دونوں سڑک کنارے بیٹھ کر رونے لگے۔ انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا، مگر اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور زندگی نے انہیں وہی دکھ چکھا دیا تھا جو انہوں نے دوسروں کو دیا تھا۔ وقت نے کروٹ لی اور وہ دن بھی آ گیا جب شریف اور اس کی اماں سڑک کنارے بیٹھے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہی شریف جو کبھی اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا تھا، آج خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ اماں کا غرور بھی خاک میں مل چکا تھا اور وہ سر جھکائے بیٹھی رہتی تھیں۔ ان کے کپڑے میلے ہو چکے تھے، چہرے پر تھکن اور ندامت صاف نظر آتی تھی۔ گزرنے والے لوگ کبھی ترس کھا کر کچھ دے دیتے اور کبھی انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے۔ دھوپ کی تپش میں بیٹھے دونوں اپنی قسمت کو کوستے رہتے تھے اور ماضی کی غلطیوں کا بوجھ ان کے دلوں پر ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ سڑک کے کنارے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک قیمتی لینڈ کروزر آ کر ان کے قریب رکی۔ گاڑی کی چمک دمک دیکھ کر اماں اور شریف فوراً آگے بڑھے اور بھیک مانگنے کے لیے اس کی طرف بڑھ گئے۔
ان کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی چمک پیدا ہوئی کہ شاید آج کچھ زیادہ مل جائے گا، مگر جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک باوقار عورت باہر نکلی جس کے ساتھ 5 نوجوان لڑکیاں تھیں، تو دونوں کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ اگلے ہی لمحے ان کے دل دھک سے رہ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ اور اس کی 5 بیٹیاں تھیں۔ فاطمہ باوقار انداز میں کھڑی تھی، اس کے چہرے پر سکون تھا اور اس کی آنکھوں میں مضبوطی نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کی بیٹیاں نفاست اور اعتماد کی مثال بنی کھڑی تھیں۔ شریف اور اماں کی آنکھوں میں شرمندگی اور حیرت ایک ساتھ ابھر آئی۔ وہ کچھ بول نہ سکے اور ان کی زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ اچانک لڑکیوں نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو سنبھالا جو لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا۔ انہوں نے بے اختیار کہا، ابا جی، یہ آپ کا کیا حال ہو گیا ہے؟ یہ سن کر شریف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کانپتی آواز میں سارا ماجرا سنایا کہ کیسے اس نے دوسری شادی کی اور کیسے اس کے بیٹے نے اسے اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا صاف چھلک رہا تھا اور ہر لفظ اس کے دل کے بوجھ کو ظاہر کر رہا تھا۔ اماں بھی سر جھکائے کھڑی تھیں اور ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ آج وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہیں۔ فاطمہ خاموشی سے یہ سب سنتی رہی، مگر اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا اور نہ ہی نفرت تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور صبر تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے مشکل ترین دنوں میں بھی اپنی بیٹیوں کے دل میں باپ کے لیے نفرت پیدا نہیں ہونے دی تھی۔ اس نے ہمیشہ انہیں یہی سکھایا تھا کہ باپ کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو جائے۔ اسی لیے آج ان بچیوں کے دل میں اپنے باپ کے لیے درد تھا، نفرت نہیں تھی۔ بڑی بیٹی نے آگے بڑھ کر کہا کہ ابا جی، ہم وہی بیٹیاں ہیں جنہیں آپ نے بوجھ سمجھا تھا، مگر ہم نے ہار نہیں مانی۔ ہم نے دن رات محنت کی، ہم نے بھوک برداشت کی، ہم نے لوگوں کے تانے سنے، مگر ہم نے اپنے آپ کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کی آواز میں مضبوطی تھی۔ اس نے کہا، ہم میں سے ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر، ایک وکیل ہے اور ایک ٹیچر ہے۔ ہم نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ رحمت ہوتی ہیں۔ شریف یہ سن کر اور بھی زیادہ رونے لگا اور اس کے دل میں پچھتاوا کئی گنا بڑھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اس نے اپنی ہی اولاد کو ٹھکرا دیا تھا جو آج اس کے لیے سہارا بن کر کھڑی تھی۔ اماں بھی رو رہی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار فاطمہ کی طرف دیکھتی تھیں، مگر شرمندگی کی وجہ سے نظریں جھکا لیتی تھیں۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا اور نرمی سے کہا، جو ہو گیا وہ ماضی ہے، اب ہمیں آگے دیکھنا ہے۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی شکوہ تھا اور نہ ہی کوئی تانا، بلکہ صرف انسانیت اور درگزر تھا۔ بچیوں نے اپنے باپ اور دادی کو گاڑی میں بٹھایا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئیں۔ شریف کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے اسے ایک اور موقع دیا۔ اسے آج احساس ہوا کہ اصل دولت بیٹے نہیں بلکہ اولاد کی تربیت ہوتی ہے، اور بیٹیاں اگر محبت اور عزت پائیں تو دنیا کی ہر کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ اس دن شریف نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزارے گا اور ان کے ہر دکھ کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور جو لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، وقت انہیں ایسی جگہ لا کھڑا کرتا ہے جہاں پچھتاوے کی سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا جہالت ہے، کیونکہ وہ بھی محنت اور قابلیت سے اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکتی ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، نہ کہ انہیں ٹھکرا دیں۔ جو لوگ اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، وقت انہیں وہی دکھ دکھاتا ہے جو انہوں نے دوسروں کو دیا ہوتا ہے۔ اس کہانی میں فاطمہ نے صبر اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اپنی بیٹیوں کو نفرت کی بجائے محبت سکھائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کامیاب ہوئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹیوں کی قدر کریں، ان کی عزت کریں اور انہیں آگے بڑھنے کے موقع دیں، کیونکہ وہی ہمارے لیے فخر کا باعث بن سکتی ہیں۔